اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین جب کار انفارمیشن ویڈیو جو ہے انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، اولیاء کرام جو ہیں ان کی کرامات اور مسنات پاک کی ویڈیو ہوتی ہیں میرے اس چینل پہ، تو آپ تمام احباب سے میری التماس ہے کہ میرے اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں، ٹھیک ہے، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، تاکہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ آپ کے کمنٹ جو ہے وہ میرے لیے بہت جو ہے معنی رکھتے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے نا میرے لیے کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے اس ویڈیو کو کیسے بہتر بنانا ہے، کہاں تک اس میں بہتری اور لائی جا سکتی ہے۔ تو کمنٹ بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک سنا بھی کریں کہ کیا کہا ہے، کہاں تک ہو چکی ہے بات، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کہاں پہ ختم ہوئی ہے۔ اللہ کریم مجھے صحیح آپ تک بات پہنچانے کی مالک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور جو میرے سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، اللہ کریم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سامعین جبکار آج کی حدیث مبارکہ جو ہے جو آپ احباب کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، نبی کریم رؤوف الرحیم روحی فدا جان فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور صحیح حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 4981 نمبر حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر باقی نہ رہا، کہ جب تک وہ نبی اس دنیا میں رہے ان کی باتوں کا اثر رہا، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں میں ان کی باتوں کا اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا یا ختم ہوتا گیا۔ دونوں طریقوں سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے ان کا پیچھے آنے والے نبی آئے تو پہلے جو نبی جا چکے تھے ان کا اثر جو ہے وہ ختم ہوتا گیا، ان کی بات کا اثر ختم ہوتا گیا، یعنی لوگوں نے ان کی بات کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے جو معجزہ دیا وہ وحی قرآن ہے، یعنی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ قرآن کی صورت میں دیا ہے، وہ قرآن کی صورت میں معجزہ میرے مالک نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تو جو حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے اس کا اثر جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اب پہلی بات حضور کی اگر دیکھی جائے، پہلی بات پہ غور کیا جائے تو حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے پہلے نبی آ چکے ان پر جو اللہ نے نازل کیے معجزات ان کو عطا کیے، ان کا اثر بعد میں باقی نہ رہا، یعنی ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں کا اثر باقی نہ رہا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے معجزہ عطا کیا، یعنی قرآن کی صورت میں اللہ نے جو الہامی کتاب حضور کو عطا کی وحی کی صورت کے اندر، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کا اثر جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع یعنی میرے فرما بردار لوگوں کی تعداد جو ہے، یعنی میرے ماننے والے لوگوں کی، ٹھیک ہے، مجھ پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد جو ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد دوسرے نبیوں کی اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی، یعنی جتنے انبیاء پہلے آئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، ان کے اوپر جتنے لوگوں نے ایمان لائے، ٹھیک ہے، ان سے زیادہ حضور فرماتے ہیں مجھ پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ہوگی۔ تو ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم کتنے اپنے قسمت کے دھنی لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور قیامت تک جب قیامت کے دن حضور کے سامنے پیش ہوں گے تو حضور کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے تھے، میری اہل بیت سے محبت کرتے تھے، میرے اصحاب سے محبت کرتے تھے،
یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا قرآن مجھے ایسا اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے کہ جو قیامت تک اب باقی رہے گا۔ تو اسی ساری احادیث کا لب لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر اس حدیث پاک کو 4981 نمبر حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، تو اگر اس حدیث پاک کا لب لباب دیکھا جائے تو یہ وہی بنتا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ان کا اثر جو تھا، ان کا دین جو تھا کچھ وقت تک رہا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ جب حضور تشریف لائے تو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ قسم اٹھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، اے محبوب تمہارے زمانہ عصر کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور عربی لغت کے اندر اگر زمانہ عصر کو دیکھا جائے تو موجودہ زمانہ جو چل رہا ہوتا ہے، یعنی جو بندہ موجود ہوتا ہے اس کے زمانے کو کہا جاتا ہے زمانہ عصر، کہ تیرے زمانہ عصر کی قسم۔ تو اب حضور کا زمانہ جو ہے وہ موجود ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ تو اس لیے میرے محترم، میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان بچوں، اس کے اوپر ذرا غور کیا کرو۔ قرآن سے محبت کرو، حضور کے فرمان سے محبت کرو، حضور کی آل سے محبت کرو، حضور کی اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ دنیا کے اندر بھی انہی چیزوں نے کام آنا ہے اور قبر کے اندر بھی اسی انس اور محبت نے کام آنا ہے، اور حشر کے اندر بھی اگر بخشش ہوگی، حضور کہیں گے کہ یہ میرا ہے تو پھر بات بنے گی۔ تو سامعین جی وقار، اللہ کریم میرا اور آپ کا بیٹھنا اٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے میرے لیے اور آپ کے لیے وسیلہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔